सहारा चाहिए सरकार जिंदगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब नमाज पढ़ते थे, उम्मुल मोमिनीन फरमाती है हुजूर के दिल से, सीने से ऐसी आवाज आती, खत खत खत, जैसे हांडी को चूल्हे पे रखने के बाद, सालन पकने के बाद कैसे खत खत की आवाज आती है, ऐसे आवाज आती थी अल्लाह के खौफ की वजह से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब नमाज पढ़ते थे, 1 मील दूर तक आपके सीने से जो आवाज निकलती थी ना अल्लाह के खौफ से, वो सुनी जाती थी। 1 मील दूर तक वो आवाज सुनी जाती थी। और नमाजों में गिड़गिड़ाते थे। नमाजों में, आज नमाजों में रोना ही नहीं है। लोग क्या कहेंगे, मुंह बिगड़ेगा तो लोग क्या कहेंगे, अरे लोग क्या, तू खुदा के सामने खड़ा है। एक हदीस सुनाऊं आपको बहुत प्यारी। जब तुम नमाज पढ़ते हो तो क्या होता है पता है, अल्लाह तुम्हें दूल्हा बनाता है। अल्लाह तुम्हें, नमाजी को दूल्हा बनाता है। हुजूर की हदीस है, जब तू नमाज के लिए खड़े होता है तो तेरे सर से लेकर आसमान तक नूर के सुतून और नूर की किंडीलें होती है, नूर ही नूर होता है। मैं अपने अल्फाज में कहूं, गोया कि तेरे सर पे नूर का सहरा बांधा जाता है। और फिर आसमान के फरिश्ते उतरते हैं और जियारत करते हैं नमाजी की। जब तू नमाज के लिए खड़ा होता है मेरे भाई, तू उलझ गया बाजार में, मेरे भाई तू उलझ गया गेम में, तू उलझ गया बुराइयों में, बीवी बच्चों में, सबके हुकूक अदा कर रहा है, रब के हुकूक तू क्यों अदा नहीं करता? नमाज के लिए टाइम निकालो। क्यों कहते हो मौलाना टाइम नहीं है? निकालो टाइम। टाइम कभी मिलेगा नहीं। जब अपने पेट की गंदगी दूर करने के लिए रोजाना टाइम निकालते हो, तो अपनी रूह की गंदगी दूर करने के लिए टाइम क्यों नहीं निकालते? एक मर्तबा एक बुजुर्ग एक ताजिर के पास पहुंचे, कहा बेटा नमाज का बाबा टाइम नहीं मिलता। तो वो उसके कपड़े की दुकान थी, वो कपड़ा सूंघने लगे बुजुर्ग। उसने कहा ये क्या बात है? फरमाया बेटा जब तूने कहा ना कि नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता, तो मैं तेरे दुकान के थान सूंघ रहा हूं कपड़े। पेशाब और पाखाना तो तू यही करता होगा ना, टाइम नहीं है तेरे पास। तो कहा बाबा कैसी बात करते हैं, पेशाब लगती है तो बाहर जाता हूं। कहा नादान, पेशाब के लिए टाइम है, इबादत के लिए टाइम नहीं। झूठ है, टाइम नहीं है। जो जितना कहता है ना टाइम नहीं है, वो उतना बड़ा झूठा है। सब टाइम है। कल के मुकाबले में आज आपके पास टाइम ज्यादा है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वो ये व्हाट्सएप देखने के लिए टाइम कहां से आता है? अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 3-3 घंटे होटलों की कुर्सी तोड़ने के लिए टाइम कहां से आता है? अगर आपके पास टाइम नहीं तो पूरा पूरा अखबार चाट जाते हो, टाइम कहां से आता है? होटल पे 2 रुपए की 4 रुपए की चाय पीते हो और खुद के घर में चूहे भूखे पड़े हुए हैं, और व्हाइट हाउस पे तुम ऐसे तबसरा करते हो जैसे बिल क्लिंटन तुम्हारा क्लास फेलू है। ये क्या बात हुई? हैरत है। अपने मजहब पर तबसरा कर, अपने घर पे तबसरा कर, अपनी कौम के मुस्तकबिल पे तबसरा कर। क्या ऊंची उड़ान हो गई है लोगों की। जमीन के पैरों के नीचे की जमीन के हकायक नहीं पता, और आप जो है वो अमेरिका और बरतानिया के हालात पे तफसीर ऐसे करते हैं जैसे आपके कान में कोई कह गया है। इतने बड़े बड़े मंसूबे। याद रखिए, अपना वक्त जाय मत कीजिए। टाइम बहुत दिया अल्लाह ने, इबादत करो, वक्त निकालो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि नूर ही नूर होता है और फरिश्ते जियारत करने आते। कितना मोहतरम हो जाता है इंसान जब वो मस्जिद में आता है तो अल्लाह का मेहमान होता है और उसकी जियारत फरिश्ते करते हैं। इसी पे बस नहीं, तीसरी मंजिल, तीसरा दर्जा, उसके सामने उसका अल्लाह तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान के मुताबिक है। यानी नमाजी और खुदा के दरमियान फिर कोई पर्दे नहीं होते, और उसको एहसास दिलाने के लिए पीछे से एक फरिश्ता कहता है बंदे तेरा खुदा तेरे सामने, उसके और तेरे दरमियान कोई पर्दा नहीं है। अगर तू इस कैफियत को जान ले, इसकी लज्जत को महसूस कर ले, तो तू जिंदगी भर कभी सलाम ही ना फेरे और इसी हालत में तू दुनिया से जाना पसंद करे। ये नमाज है, लेकिन हम नहीं। और नमाज में तसव्वुरात पता नहीं क्या क्या होते हैं। आसान तरीका यह है, नमाज में रो, गिड़गिड़ाओ। रोना नहीं आता तो रोने जैसी सूरत बनाओ। ये तसव्वुर करो कि मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा हूँ। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक रदी अल्लाह ताला जब वुजू करते थे तो आपका चेहरा पीला हो जाता था। लोग कहते हैं हजरत आपका चेहरा वुजू करते वक्त तो क्यों पीला हो जाता है? ऐसा लगता है जैसे किसी ने खून आपका निचोड़ लिया हो। फरमाते हैं तुझे पता नहीं है कि मैं किसके दरबार में खड़े रहने जा रहा हूँ, मैं किसके दरबार में खड़े रहने जा रहा हूँ। उस दरबार की हैबत
محبت کی وجہ سے میرا خون سوکھ جاتا ہے. آپ توجہ کریں. اور ہم جو ہے وہ چلا پکار کرتے مسجد میں جاتے ہیں اور چلا پکار کرتے مسجد سے نکل جاتے ہیں. بتاؤ کوئی انداز بندگی نظر آتا ہے؟ نہ سر جھکا کر، نہ عاجزی، نہ انکساری. سب سے بڑی بارگاہ اللہ کی بارگاہ ہے، وہاں گڑ گڑاؤ، وہاں اللہ کی بارگاہ کے اندر عاجزی کرو، رب کی بارگاہ میں رو. اللہ اکبر. صحابہ جب نماز پڑھتے تھے خود کا احساس ختم ہو جاتا تھا. بس بات آخری کر کے اپنی بات ختم کر لوں اور انشاءاللہ تعالی کل کے لیے پھر کل انشاءاللہ کہاں پروگرام ہے؟ مدنی نگر میں. اور کل کا عنوان بہت دلچسپ ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے اور سارے عنوانات کی جان ہے. اس کا مطلب کل کا عنوان ہے جان ایمان، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، حضور سے عشق کرنا. اللہ نے چاہ تو وہاں گفتگو ہوگی، لیکن ایک روایت پڑھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. نماز پڑھنے والوں نے کیسی نماز پڑھی؟ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم سفر میں تھے. حالت سفر میں حضور علیہ السلام نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا. پڑاؤ کرنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ میں سے لوگوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے دو لوگ جو پہرا دیں گے؟ دشمن کا خوف نہیں ہے، پہرا کون دے گا؟ دو جوانوں نے کہا حضور ہم دیں گے، اور دونوں پہرا دینے لگے. کوئی خوف اور خطرہ نہیں تھا. ایسے میں دونوں جوانوں نے آپس میں باتیں کی. ایک کام کرتے ہیں کہ آدھی رات ایک سو جائے، آدھی رات دوسرا پہرا دے، اور دوسرا آدھی رات سو جائے پہلا پہرا دے. اس طرح رات آدھی آدھی بانٹ لیتے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے آپ سو جائیں میں پہرا دیتا ہوں. اب ہم لوگ کو کوئی کام نہیں ہوتا نا، جیسے مثال کے طور پر کارخانہ سنبھالنا ہے رات بھر. ابا نے کہا کہ کارخانہ سنبھالنا ہے، مزدور کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں وہ سب دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے. یا ہوٹل چلانا ہے، گلے پہ بیٹھنا ہے، یا کچھ اور کام. تو کچھ کام نہیں ہے، صرف دیکھ ریکھ کرنا ہے. تم سیدھا موبائل لے کر بیٹھتے. یہ ایسی بلا ہو گئی ہے، اس کو ضرورت کے مطابق استعمال کرو. میں منع نہیں کرتا، کون منع؟ اسلام منع نہیں کرتا تو میں کون ہوتا ہوں؟ لیکن اس کو اپنے اوپر جو آپ نے مسلط کر لیا ہے نا، اس سے نکلو، اس سے نکلو. بس گھسے رہتے ہیں. بلکہ اب تو لوگ تقریروں میں بھی بیٹھتے ہیں تو موبائل لے کے بیٹھتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھتے ہیں تو بھی موبائل لے کے بیٹھتے ہیں، گھر میں بیٹھتے ہیں تو بھی. ابھی اجتماعی نکاح سے میں آ رہا ہوں، میں نے وہاں لوگوں کو یہی کہا، یہ موبائل کی ایسی وبا پھیل گئی کہ اب پنچایت بیٹھ رہی ہے. عورتیں کہتی ہے کہ یہ گھر میں آتا ہے تو موبائل میں لگا رہتا ہے، ہمیں ٹائم نہیں دیتا. پنچایت بیٹھ، طلاق تک کی نوبت آ گئی. ہنسنے کی بات نہیں ہے، طلاق تک کی نوبت آ گئی. میں نے اپنے ساتھیوں سے میں نے وہاں پر کہا میرے بھائیوں، اگر کوئی رات بھر نماز پڑھے اور بیوی کا حق ادا نہ کرے تو حضور نے اس رات بھر نماز پڑھنے میں پابندی لگائی. آقا نے فرمایا کہ کیا تم اس سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ تو رات بھر نفل نہیں پڑھ سکتا، تجھے اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرنا ہے. بلکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا رات بھر نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ تو اپنی بیوی کا حق ادا کر اس کی خوشی کے لیے. تو اگر نماز، نفل نماز بیوی کا حق ادا کرنے میں رکاوٹ بنے تو اسلام اس کو منع کرتا ہے. تو یہ موبائل کے گیم اگر بیوی کو ٹائم دینے میں رکاوٹ بنتے تو اس کی اجازت کس نے دی؟ گھر میں آ کر بھی موبائل پہ گھسے رہتے، لگے رہتے. نشہ ہو گیا لوگوں کو، موبائل کا نشہ، نشے کی طرح موبائل استعمال کرتے. ہر 2-4 سیکنڈ پہ چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کا میسج ہے. ارے تمہیں بندوں کے میسجز کا اتنا خیال ہے، کبھی قدرت کے میسج کبھی کوئی خیال کر دے. کچھ نہیں پتا، دین دھرم کچھ نہیں پتا، ہر چیز سے بیگانے ہوتے جا رہے ہیں. لیکن مرنا ہے، سب یہی رہے گا. قبر میں اکیلے جاؤ گے یا اپنے کفن میں اعمال اچھے برے لے کر جاؤ گے، کچھ اور لے کر نہیں جاؤ گے. سدھرو سورو، اپنے آپ کو تبدیل کرو، ورنہ روتے روتے ماں کے پیٹ سے آئے تھے اور قبر کے پیٹ میں بھی روتے روتے چلے جاؤ گے. اس وقت پچھتانے سے کام نہیں چلے گا، وقت تیزی سے گزر رہا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں وقت ایسی تلوار ہے کہ اگر تو نے اس کا استعمال نہیں کیا تو وہ 2 دھاری تلوار تجھے ذبح کر دے گی، نہ تجھے کہیں کا نہیں رکھے گی، نہ دنیا کا نہ آخرت کا. اس لیے اس کا صحیح استعمال کرو، ٹائم پاس مت کرو. ہم لے کر بیٹھ جاتے ہیں فضول باتیں. اچھا گیم ہی نہیں، اب تو یوٹیوب پر لوگ کیسے کیسے گندی گندی چیزیں دیکھتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اللہ سب کے حال پہ رحم فرمائے، لوگوں کو توفیق دے. ان کے پاس بھی ٹائم تھا، رات بھر پہرا دینا تھا. ایک ساتھی سو گیا تو انہوں نے سوچا کہ کھڑے رہ کے بیٹھ کے کروں گا کیا. ان کو جو سب سے پسندیدہ چیز تھی نماز شروع کر دی. اور تلاوت میں اتنے مصروف ہوئے کہ دشمن کا گزر ادھر سے ہوا تو اس کو یوں لگا
کہ درخت ہے. دشمنوں نے آپس میں باتیں کی درخت ہے کیونکہ ایک دم جامد و ساکت کھڑا ہے. کیا عبادت والے اللہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے کہ لوگ درخت کہتے تھے. امام اعظم کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے بازو میں ایک کافر کا گھر تھا یا کسی کا گھر تھا, تو ایک چھوٹی سی بچی تھی. امام اعظم کے وصال کے بعد اس بچی نے اپنے باپ سے کہا, ابا ہمارے پڑوس میں جو مسلمانوں کے امام رہتے ہیں ان کے آنگن میں ایک درخت تھا جس کا سایہ ہمارے آنگن میں پڑتا تھا, آج وہ سایہ ہمارے آنگن میں نہیں پڑتا, کیا وہ درخت کاٹ دیا گیا؟ تو باپ نے آنسو پوچھتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہا تھا, بیٹی وہ درخت نہیں تھا, وہ مسلمانوں کا امام تھا جو پوری رات کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت کرتا تھا اور اس کا سایہ ہمارے گھر کے آنگن میں آتا تھا, اور آج وہ عبادت کرنے والا دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ عبادت کا انداز تھا. تو بحث ہونے لگی, درخت ہے کہ انسان؟ کسی نے کہا بحث مت کرو, آسان ہے, تیر چلاؤ, انسان ہوگا تو حرکت کرے گا, درخت ہوگا تو حرکت نہیں ہوگی. تیر چلے مگر حرکت نہیں ہوئی, تیر چلے مگر حرکت نہیں ہوئی. ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا. نماز مکمل کی تو اپنے ساتھی کو اٹھایا, کہا کہ اٹھو اب آخری وقت آ گیا. ارے پہلا تیر لگا تھا تو آواز دے دیتے. کہ نماز میں اتنا مصروف تھا, ایسی لذت اٹھا رہا تھا نماز کی کہ مجھے خیال ہی نہ رہا کہ جسم تیروں سے چھلنی ہو رہا ہے. ایسی نمازیں اللہ تک پہنچاتی ہے. کم سے ہم اتنا نہیں کر سکتے, کچھ تو کر سکتے ہیں, اور اللہ سے توفیق مانگو نماز کی. اگر ایک نماز بھی دوسروں سے زیادہ پڑھ لی نا, انشاءاللہ بیڑا پار ہے. 2 بھائیوں کا انتقال ہوا حضور کے دور میں. اس حدیث کے راوی سعد ابن ابی وقاص ہیں. 2 بھائیوں کا انتقال ہوا اور دونوں کے انتقال میں 40 دن کا فرق تھا. 40 دن پہلے ایک بھائی مرا, 40 دن کے بعد دوسرا بھائی. تو جو بھائی پہلے انتقال کیا تھا لوگ اس کی بہت تعریف کر رہے تھے. سرکار نے فرمایا وہ جو دوسرا بعد میں انتقال کیا تم اس کی تعریف نہیں کرتے, کیوں؟ کیا وہ متقی نہ تھا؟ کہ حضور وہ بھی متقی تھا لیکن وہ زیادہ متقی تھا جس کی ہم تعریف کرتے ہیں. آقا فرماتے ہیں وہ 40 دن کے بعد انتقال کیا ہے, اور اس سے جو پہلے گیا اس نے 40 دن کی نمازیں زیادہ پڑھی ہیں. جو پہلے گیا اس سے بعد میں جانے والے نے 40 دن کی نمازیں زیادہ پڑھی ہے. ایک سجدے کی اہمیت تجھے کیا معلوم کہ ایک سجدہ کتنا بلند کر دیتا ہے؟ اس نے تو اس سے 40 نمازیں زیادہ پڑھی. یہ ہے نماز کی اہمیت. اسی لیے ہم جو عمر لمبی مانگتے نا, گیم کے لیے نہیں مانگتے, عبادت کے لیے مانگتے کہ زیادہ عبادت لے کر جائیں گے تو زیادہ اجر ملے گا. اللہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو معاف فرمائے.